السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق وأدخله الله الجنة من كان له من العمل. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ستائش، تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے، اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، سر بلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دلا سکتی۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے متبعین پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر۔ محترم حاضرین، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزانہ تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی جیسی ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا فرمایا، وَخَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اللہ تبارک و تعالی نے آگے آیت میں ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور کہا کہ ثم قال له كن فيكون، پھر کہا کہ ہو جا تو فیکن پس وہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح کو داخل فرمایا اور ایک مکمل انسان بن گئے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے آگے آیت میں فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق سچ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے، لہذا فلا تکن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس آیت کو ذرا غور کیجئے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو تردید فرمایا، ان لوگوں کی بات کو رد فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کو بنیاد بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، یہیں پر ذرا پیچھے غور فرما کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا، نہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے والد تھے نہ ہی والدہ تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کو بیان فرمایا ہے، ہمارے نزدیک، ہمارے عقلوں کے نزدیک ایک انسان کا وجود میں آنے کے لیے ایک مرد ایک عورت کا ملاپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے، ایک انسان کو وجود میں لانا ہے، ایک بچے کو وجود میں لانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ ایک مرد ایک عورت جب ملاقات کرے گی، ملاپ کرے گی، تو اس وقت میں بچہ وجود میں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استثنائی قانون کو چھوڑ کر ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ کن کے ذریعے سے پیدا فرمایا، یعنی ہو جا تو فیکن، پس وہ ہو گیا۔ حضرات آج 23 دسمبر ہے، آج 23 دسمبر ہے، آنے والے 2 دنوں میں 25 دسمبر آنے والا ہے۔ مجھے 25 دسمبر کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں جب بھی 25 دسمبر آتا ہے، دنیا بھر کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں، جسے عام اصطلاح میں اگر کہا جائے تو کرسمس جسے کہتے ہیں، تو وہ کرسمس کو مناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
دنیا کے اندر پیغمبر آتے کس لیے ہیں؟ جانے کے بعد ان کی قوم انبیاء علیہ السلام کے دین کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے تعلیمات میں تحریف کر دیتے ہیں، رد و بدل کر دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام آئے کس لیے تھے، کہتے کیا تھے، ان کا دعوت کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا؟ لیکن انبیاء کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی قوم ان کی دعوت کو، ان کے مشن کو کیا سے کیا بنا ڈالتے ہیں۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، آج ہمارے نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح عقیدہ رکھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے کس لیے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کے بعد پیغام کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ جاننا بھی، خود جاننا اور دوسروں کو بھی صحیح عقیدہ بتانا، یہ دخول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جنت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنے تنہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس سے بھی آگے پیارے نبی نے فرمایا کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا، اور آگے حدیث میں فرمایا وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو پیدا فرمایا ایک وہ معجزانہ طور پر پیدا فرمایا، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ کلمتو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ کن، ہو جا، فیکن، بس وہ ہو گیا۔ وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، حضرت مریم علیہ السلام پر جو روح کو پھونکی گئی وہ ایک بہت ہی عظمت والا روح تھا، وہ بہت ہی پاکیزہ روح تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے مریم علیہ السلام پر پھونکا گیا۔ جو بھی یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پیارے نبی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کوئی یہ عقیدہ رکھے گا اور اسی عقیدے پر قائم رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جنت عطا فرمائیں گے، دخول جنت کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ عزیزان گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ معجزانہ زندگی، یہ سراسر یہ معجزہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بخشنے کے لیے سب سے پہلے ان کے والدہ کا انتخاب فرمایا، ماں کا انتخاب فرمایا۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بشارت سناتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سناتا ہے، اے مریم، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمام تر اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف بنایا ہے، وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ دنیا کے تمام عورتوں میں تمہیں وہ فضیلت عطا فرمایا ہے۔ یہ پہلی بشارت تھی جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو دیا، اور آگے آیت میں ارشاد فرمایا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، واسجدی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سجدہ کرتی رہو، ورکعی مع الراکعین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامانی کے بعد، حضرت مریم علیہ السلام کی عبادتوں کے تذکرے کے بعد، ریاضتوں کے تذکرے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو دوسری بشارت دیتا ہے۔ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دیا، اولاد کی بشارت دی۔ وہ اولاد کون تھی؟ ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم جن کا نام آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسمہ مسیح عیسی ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سراسر معجزانہ زندگی ہے، آپ دیکھتے چلے جائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو یہی تھا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ سب سے پہلا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح دوسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور وہ دور تھا جس کا میڈیکل سائنس یعنی علاج، اطباء اور حکماء بہت زیادہ پائے جاتے تھے، میڈیکل سائنس بڑے عروجوں پر تھا، بڑی بڑی بیماریوں کا چٹکیوں میں علاج ہو جاتا تھا۔ ایسے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ویسے ہی عطا کیا۔ کیسے معجزہ عطا کیا؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریضوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ شفایاب ہو جاتا تھا. کئی معجزہ ترتیب کے ساتھ اگر ذکر کیا جائے تو 10 معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا. ان میں سے سب سے پہلا معجزہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا. دوسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندوں کو بناتے اور اس میں پھونک مار کر اللہ کے حکم سے اڑا دیتے. وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا. اسی کو اللہ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ. مٹی سے بناتے تھے كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مار کر اللہ کے حکم سے اڑا دینا یہ بہت بڑا معجزہ تھا. اس کے بعد تیسرا معجزہ کا تذکرہ اسی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ. جو مادر ذات اندھے ہوتے تھے, جو پیدائشی طور پر اندھے ہوتے تھے, میڈیکل سائنس کے نقطۂ نظر کے حساب سے اس کو بینائی آنا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. ایسے مادر ذات اندھے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر پھونک مار کر ان کو بینائی عطا کر دیتے تھے. اور اسی طرح اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چوتھا معجزے کا تذکرہ فرمایا کہ والابرص, جو برص کی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے. ایک بیماری ہوتی تھی جو جسم پر, جو جلد کی بیماری تھی, چمڑی کی بیماری تھی, جو جسم میں سفید ہو جاتا تھا, جسے برص کی بیماری کہتے تھے. ایسے بیماروں کو, ایسے مریضوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر ان کو بھی شفا عطا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. حد تو یہ ہے کہ ایک معجزہ ایسا بھی تھا کہ مرے ہوئے لوگوں کو یعنی مردہ کو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر کھڑا کر دیتے تھے. ایسے ایسے عظیم معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا. لیکن ہر معجزے میں آپ غور کر سکتے ہیں, ہر معجزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کے بعد, ہر معجزے کے بعد بِإِذْنِ اللَّهِ کا تذکرہ ضرور فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرض میں یعنی جو برص کی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے ان پر ہاتھ پھیر کر ان کو شفا عطا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. مردوں کو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر کھڑا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. ہر معجزے کے بعد اللہ نے بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ دیا, یعنی اللہ کے حکم سے کرتے تھے, اللہ کے حکم سے کرتے تھے. احادیث کے اندر اور بھی کئی معجزے کا تذکرہ فرمایا. جو آدمی کھا کر آتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ اس نے کیا کھا کر آیا ہے اور اس نے گھر کے اندر کیا ذخیرہ چھوڑ کے آیا ہے, یہ بھی بتا دیتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ بھی ہے کہ زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا, یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ کل قرب قیامت کے قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ آسمان سے اتارے گا, نازل فرمائے گا. یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سراسر معجزانہ زندگی, سراسر معجزانہ زندگی گزاری ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آ کر دیکھا کہ انبیاء اور رسول کے قوموں نے اپنے انبیاء کے دعوت کو کیا سے کیا بنا ڈالا ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے یعنی عیسائیوں نے پیارے نبی نے عیسائیوں کو دیکھا تو عیسائیوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نبوت کا جو مقصد تھا اس سے بغاوت کر رہے ہیں، ان کے تعلیمات سے بغاوت کر رہے ہیں، لائے ہوئے دین سے بغاوت کر رہے ہیں، لائے ہوئے دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے ان لوگوں کو بتایا، بلایا اور کہا کہ تمہارے نبی کا یہ پیغام تھا، تمہارے نبی کی یہ دعوت تھی، تمہارے نبی کا یہ مشن تھا، لیکن تم نے کیا سے کیا بنا ڈالا۔ پیارے نبی نے عیسائیوں کو سمجھایا، پیارے نبی نے یہودیوں کو سمجھایا، پیارے نبی نے کفار مکہ کو سمجھایا، پیارے نبی نے مشرکین مکہ کو سمجھایا، اس لیے کہ بنو اسرائیل میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ بنو اسماعیل میں منتقل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے۔ اسی لیے اہل علم نے ایک نفیس نقطے کا ذکر کیا ہے، تفسیر کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اصل میں وہ نبی ہے، اصل میں وہ رسول ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مصلحت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ زمین سے آسمان پر اٹھا لیا۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ وہ تو اصل میں نبی اور رسول ہیں، لیکن جب قیامت کے قریب میں آئیں گے، نازل ہوں گے، تو وہ نبی اور رسول بن کر نازل نہیں ہوں گے، نبی اور رسول بن کر نہیں اتریں گے، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے، لیکن جب قرب قیامت آئیں گے تو وہ ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ وہیں پر ذکر فرمایا ہمارے نبی کے صحابی بن کر دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ صحابی بن کر دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رہنا یا ملاقات کر کے رہنا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملاقات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر دوسرے آسمان پر ہو چکی ہے۔ اس لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی کے صحابی بھی کہلائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس زمین پر سب سے آخر میں جو صحابی انتقال ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو جتنی قومیں ان تمام قوموں کو سمجھایا، عیسائیوں کو سمجھایا، یہودیوں کو سمجھایا۔ تاریخ میں آتا ہے سن 9 ہجری میں نجران کا ایک وفد پیارے نبی کی خدمت میں آیا، آ کر بحث و مباحثہ کرنے لگا، کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہوتے نعوذ باللہ تو اللہ کے مشابہ عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، لیکن قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا مثل نہیں ہے، کسی کے برابر نہیں ہے، کسی کا ہم شکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا۔
لیکن عیسائی خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا وفد سے، جو نجران کا جو وفد آیا تھا ان کو سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو لیکن نجران کا جو وفد آیا تھا وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آسمان سے آیت نازل فرمائی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مبالغے کی آیت نازل ہو گئی۔ مباہلہ شریعت کے اندر ایک چیز ہے، مباہلہ جسے کہتے ہیں، جب قوموں کے درمیان میں جب بحث و مباحثہ ہوتی تھی، جب قوم دونوں میں سے ایک قوم بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مباہلہ کرتے تھے۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ اگر میں اور سامنے والا کسی بات پر بحث کر رہے ہیں، کوئی ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں پر مباہلہ کیا جائے گا، آئیے بھائی تم بھی اپنے بیوی بچوں کو سمیت لے کر آؤ، میں بھی اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑائیں گے، اے اللہ ہم میں سے جو سچ ہے اور ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ دونوں مل کر دعا کریں گے، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ کسی بات پر اگر دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مباہلہ کر کے دیکھیں، اگر میں جھوٹا رہوں تو اللہ مجھ پر لعنت فرمائے، اگر آپ جھوٹے ہیں تو اللہ آپ پر لعنت فرمائے، اس طرح کہہ کر دیکھیں تو آدمی سدھر جائے گا، سنبھل جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مباہلے کی آیت نازل ہو گئی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ جب پیارے نبی نے یہ چیلنج دیا، نجران سے جو وفد آیا تھا ان کو یہ چیلنج دیا، اے نجران کے عیسائیوں، اگر تم جو بات کہہ رہے ہو اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ چیلنج کرو، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ لعنت فرمائے، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تم پر لعنت فرمائے۔ جب یہ بات پیارے نبی نے کہی تو نجران کے لوگ آپس میں دیکھتے رہ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے محمد سے ہم مباہلہ کر کے کسی بھی صورت میں ہم بچ نہیں سکتے، اگر ہم محمد سے مباہلہ کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کو سمجھایا، قوموں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے کس لیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تھے یہ اللہ کی دعوت دینے کے لیے، جس طرح ہمارے نبی کا مشن تھا، بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مشن تھا، جس طرح ہمارے نبی کی دعوت تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت تھی۔ لیکن پیارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری امت کی اصلاح کے لیے بھیجا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اصلاح کے لیے بھیجا۔ بنو اسرائیل کے اندر کئی ہزار انبیاء علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے آئے، سب سے آخر میں بنو اسرائیل کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ بنو اسرائیل کفر و شرک میں آگے بڑھتے چلے گئے، اخلاقی برائیاں بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ قوم بنو اسرائیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے کے بجائے، ان کی اصلاح کو ماننے کے بجائے وہ سرکشی پر اتر آ گئی، یہ بنو اسرائیل میں دو طبقے بڑھ گئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور ایک بہت بڑی جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنی پر اتر آئی، جسے یہود کہتے ہیں۔ جو بہت بڑی جو جماعت تھی جو یہودیوں کی،
انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں آ کر روم کے بادشاہ ان کے پاس بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بے جا الزامات لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے پر یہ روم کے بادشاہ کو آمادہ کر لیے۔ اب رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھی، لہذا آپ جانتے ہیں کہ کئی ہزار کا لشکر یا کئی لوگوں کی جماعت، دشمنوں کی جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حجرے کا محاصرہ کر لیا۔ جب دشمن میں سے ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مشتبہ کا معاملہ کر دیا، وہاں پر اشتباہ کر دیا، جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیے گئے نہ سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ وہاں پر اشتباہ کا معاملہ کیا گیا، یعنی کاپی پیسٹ کا معاملہ کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو دشمن کمرے میں داخل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت بسلامت زندہ زمین سے آسمان پر اٹھا دیا، اور جو کمرے کے اندر جو دشمن داخل ہوا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا۔ اب دشمن اپنے ہی آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو قتل کر دیے، سولی پر لٹکا دیے۔ اب قوم سمجھتی رہی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیے گئے نہ سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ وہاں پر اشتباہ ہو گیا، اشتباہ کا معاملہ ہو گیا، یعنی کاپی پیسٹ کا معاملہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مستقبل میں آنے والے کے تعلق سے پیارے نبی نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ کل قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر اتارے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں آئیں گے، تمام یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے صلیب کو توڑیں گے۔ صلیب کسے کہتے ہیں؟ جو ٹرینیٹی جسے کہا جاتا ہے، جو چرچ کے اوپر ہوتا ہے اس کو ٹرینیٹی کہا جاتا ہے، اس کو توڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آ کر، اور یہاں تک کہ برے جانوروں کا خاتمہ کریں گے، شراب کو مٹائیں گے، اور تمام اہل کتاب، تمام عیسائیوں کو، تمام کرسچنوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھائیں گے، اور تمام کرسچنز، تمام عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں ایمان لے کر آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے یہ باتیں بتائیں، احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے پیارے نبی نے یہ باتیں تو بتا دی، لیکن جو قوم، جو بنو اسرائیل میں جو دو طبقے پر بڑھ گئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی اور ایک عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرنے والی، اب ذرا غور فرماتے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی جو ہے، یہ تو دشمنی کرنے والی تو دشمنی کر رہی ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ لوگ الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لاکھوں کروڑوں مرتبہ نعوذ باللہ۔ یہودی کہتے ہیں مریم علیہ السلام زانی ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو دشمن ہیں وہ لوگ کہتے ہیں
عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ. لیکن جو ماننے والے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے پر اتنا غلو کیے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہاں تک کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے. بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ ابن روح القدس، یہ جو تین چیز ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں. یہ تینوں مل کر اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، ان تینوں ملا کر ایک اللہ ہوتا ہے. آج تک عیسائیوں نے اپنے عیسائی اسٹوڈنٹسوں کو سمجھا نہیں پائے. یہ جو عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، جو عیسائی حضرات ہوتے ہیں، عیسائی جو کالجز ہوتے ہیں، اسکول ہوتے ہیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے طالب علموں کو یہ آج تک سمجھا نہیں پائے اور قیامت تک سمجھا نہیں پائیں گے. ابن روح القدس، اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، یہ تینوں ملا کر ایک ہیں. تینوں ملا کر ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ خود وہ لوگ سمجھا نہیں سکتے، آج تک سمجھا نہیں پائے اور قیامت تک نہیں سمجھا پائیں گے. عزیزان گرامی، اسی لیے مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا، صحیح نظریہ رکھنا، یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے. اسی لیے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے، پھر سے میں حدیث پڑھتا ہوں، توجہ سے سنیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ والقاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ. جو کوئی یہ عقیدہ رکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی الہ نہیں. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جو کوئی یہ عقیدہ رکھے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا. اس لیے کہ آج ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ایسے سماج، ایسے سوسائٹی میں رہتے ہیں جو مخلوط معاشرہ ہے، جو مخلوط سوسائٹی ہے. ہر مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. ایسے سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، ایسے محلے میں رہتے ہیں جو مخلوط معاشرہ ہے، جو غیروں کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارے اڑوس پڑوس کرسچن رہتے ہیں، کفار رہتے ہیں، غیر مسلم بھائی رہتے ہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارا جو تجارتی معاشرہ ہے، جو بزنس کا لائن ہے، اس کا تعلق بھی، اس کا سامنا بھی جو کرسچن لوگوں سے بھی ہوتا ہے، کفار لوگوں سے بھی ہوتا ہے بزنس. لیکن ہم لوگ یہاں تک کمپرومائز کر جاتے ہیں، وہاں تک کمپرومائز کرنے کی شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی. ہم لوگ وہاں تک کمپرومائز کر جاتے ہیں جہاں تک کمپرومائز کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. 25 دسمبر ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں نادانی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ہیپی میری کرسمس کے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، کرسچنوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیں، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے. اگر آپ مبارکبادی پیش کر رہے ہیں
گویا کہ ان کے اعتقادات کی تائید کر رہے ہیں جو کہ مشرکانہ اعتقاد ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ لوگ مبارکباد دے کر آپ بھی اس عقیدے کی تائید کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے شرک سے برات کا اعلان ہونا چاہیے، کفر سے برات کا اعلان ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو کوئی آدمی کرسمس کی مبارکبادی پیش کرتا ہے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ چور سے بڑا مجرم ہے۔ چور جو چراتا ہے، زانی جو زنا کرتا ہے، اس چوری کے جرم سے بڑا جرم ہے، زنا سے بڑھ کر جرم ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کیوں اتنی بڑی بات کہی؟ اس لیے کہ یہ جو مبارکبادی ہے اتخذ اللہ ولدا کی بنیاد پر دی جا رہی ہے، ابن اللہ کی بنیاد پر، ابن اللہ کے عقیدے کی بنیاد پر دی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، یہ کرسچنوں کا عقیدہ ہے۔ آج اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر آپ بھی ان کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اولادوں کو بچائیں، جا کر بتائیں کہ دین کے اندر اس کی کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہیں سے بھی فتویٰ لے سکتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ کرسمس کی مبارکبادی دینا کہیں بھی کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔